هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاہا، پھر جب وہ اس کو ڈانپ لیتا ہے، حملت حملا خفیفا، تو پھر حمل ٹھہر جاتا ہے ہلکا سا حمل، فمرت بہ، تو اس کو لے کر وہ چلتی رہتی ہے۔ فلما اثقلت، پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو جو ان دونوں کا رب ہے۔ لئن آتیتنا صالحا، تو وہ اس سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں عطا کر دے کوئی تندرست صحیح سلامت بچہ، لنکونن من الشاکرین، تو لازماً ہم ہو جائیں گے پھر شکر گزار لوگوں میں سے۔ فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دے دیتا ہے تندرست صحیح سلامت بچہ، جعل لہ شرکاء، تو پھر اس کے وہ شریک بنانے شروع کر دیتے ہیں، فی ما آتاہما، اس چیز کے اندر کہ جو اس نے ان دونوں کو عطا کیا ہے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اسے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ایسی چیزوں کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یستطیعون لہم نصرا، اور وہ تو ان کی مدد کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتے، مدد کر ہی نہیں سکتے، وہ نہیں استطاعت رکھتے ان کی مدد کی، ولا انفسہم ینصرون، اور وہ تو اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم پکارو ان کو ہدایت کی طرف، یعنی ان سے کوئی ہدایت والا رستہ اختیار کرنے کے لیے ان کو بلاؤ کہ ہمیں کوئی رہنمائی دو، لا يَتَّبِعُونَ، تو وہ تمہاری اتباع نہیں کریں گے، تمہاری بات کے پیچھے نہیں لگیں گے، تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ سواء علیکم، برابر ہے تمہارے اوپر، آدعوتموہم، کیا تم ان کو پکارو، انتم صامتون، یا تم خاموش رہو، خواہ تم پکارو ان کو خواہ نہ پکارو یہ برابر ہے، تم خاموش رہو گے تب بھی، تم دعائی دو، چیخو چلاؤ پیٹو، جو مرضی کرو، وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یقیناً وہ لوگ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں۔ فادعوہم، پس پکارو نا ان کو، فلیستجیبوا لکم، پس چاہیے تو یہ کہ تمہاری پکار کا وہ جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تو تم سچے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو، تم ان کو پکارتے ہو تو ان کو بھی چاہیے کہ تمہاری پکار کا وہ جواب دیں، تمہاری دعا سنیں، تمہاری کو حق رسی کریں۔ آلہم ارجل یمشون بہا، تم ان کو پکارتے ہو، دیکھتے ہو تو سامنے بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، ان کو گڑ گڑا رہے ہو ان کے سامنے، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں چلتے ہوں ان سے، ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑتے ہوں ان ہاتھوں کے ساتھ، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ ان سے دیکھ رہے ہوں، ام لہم اذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں کہ ان سے وہ سنتے ہوں۔ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعلان کر دو، کھلم کھلا ان کو چیلنج دے دو کہ جتنے بھی تمہارے شریک ہیں ان کو بلا لو، پکار لو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف تم چال چل لو جو جو تم نے چال چلنی ہے، فلا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دے تمہیں، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کہ میرا ولی، میرا پشت پناہ، میرا دوست، میرا غمخوار، میرا حمایتی، میرا مددگار اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، وہ اللہ تعالیٰ کی جس نے کتاب نازل کی ہے، وہو یتولی الصالحین، اور پھر میرا ہی اکیلے کا نہیں، وہ تمام نیکوکار لوگوں کا، صالحین کا وہ ولی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے،
ولا انفسہم ینصرون، اور وہ تو اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کا بھی بچاؤ نہیں کر سکتے وہ۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ، یعنی ان سے کوئی راہ راست اختیار کرنے کی راہ تلاش کرو، ان کو بلاؤ کسی راستے کے لیے کہ ہمیں بھی کوئی راستہ دکھا دو، لا يسمعوا، تو تمہاری بات سنیں گے نہیں، کچھ نہیں سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھ رہے ہو ایسے کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، تو نبی درگزر کو پکڑ لیجئے، درگزر سے کام لیجئے۔ اگر یہ غلط کاریاں کر رہے ہیں تو بس چشم پوشی سے کام لیجئے، درگزر کر دو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، باقی اچھے کام کے ان کو حکم دیتے رہو، مشورہ دیتے رہو، جو بھی کوئی مشورہ مانگتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، کبھی موقع ملتا ہے تو اس کو اچھی بات بتاؤ۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور یہ جو غلط کار لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان سے آپ اعراض کر لیں، ان کی بات پر اتنا دھیان نہ دیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر کہیں غصہ آ جائے شیطان کی طرف سے، کوئی وسوسہ آپ کے دل میں آ جائے، نازغن کسی طرح کا بھی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ یعنی بتایا تو جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت مسلمہ کو ہی ساری نصیحت ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے تمہارے لیے اور تمام امت کے لیے یہ راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے، کامیابی کی راہ ہے، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، دنیا کے اندر مشکلات سے نکلنے کے اس کے اندر سارے گر موجود ہیں۔ آج کے دور کے اندر بھی جس میں امت پھنسی ہوئی ہے، اگر اس کو اپنا رہب و رہنما مان لیں تو یقینی بات ہے آج بھی ہم اس انسان سے جو ہے نا نکل سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کو مانیں گے تو اپنی خواہشوں پر جو ہے نا وہ تیز تلوار کی دھار سے اپنی خواہشوں کو کاٹنا ہوگا۔ جب کاٹیں گے تو پھر یقینی بات ہے کہ ہمارے راستے کے اندر کوئی بھی مشکل نہیں رہے گی۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر آپ کو کوئی شیطان کی طرف سے کوئی چھوٹ لگ جائے، خیال آ جائے، نازگن کسی طرح کا بھی خیال، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ یعنی جب دل کے اندر کوئی ایسا خیال آ جائے تو تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خیال جو ہے نا یہ شر والا ہے، تو بجائے اس کے اس شر والے خیال پر تم پابندی سے عمل کرنا شروع کر دو، اس سے دیکھو کہ یہ چیز تو نقصان دہ ہے، تو اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نا پڑھو گے تو یقینی بات ہے دل سے جب پڑھو گے تو وہ چیز تمہارے اندر سے جاتی رہے گی۔ شیطان بھاگ گیا تو سمجھو تمہارے اندر جو ہے نا امن چین آ گیا، دل جو ہے نا اطمینان کے اندر آ گیا، تو وہی تم پہلے جو بہترین حالت میں تھے، اس وسوسہ آنے کے بعد بھی پھر تم ٹھیک حالت میں آ جاؤ گے۔ انہ سمیع علیم، وہ تمہاری ساری باتیں جو ہے نا سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کر رکھی ہے، جو پرہیزگار لوگ ہیں، اذا مسهم طائف، جب ان کو چھوتا ہے کوئی طائفہ، طائفہ میں شیطان کی طرف، جو شیطان کی طرف سے کوئی خیالات ان کو جو ہے نا چھوتے ہیں، وصف سے ان کو آتے ہیں دل میں، تذکروا، تو اس وقت ہی ان کا فوراً جو ہے نا دل کے اندر جو ہے نا ایک نصیحت جو ہے نا اٹھ کھڑی ہوتی ہے، فائزہ ہم مبصرون، اور دل کی آنکھیں جو ہے نا وہ روشن ہو جاتی ہیں اور دیکھنے لگ جاتے ہیں اسی وقت۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور وہ تو اپنے بھائیوں کو ان کو کھینچتا ہے سرکشی میں، کجی کے اندر، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر ان کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا ان کو۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب تو نہیں کو لاتا نشانی کوئی ان کے پاس، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، لولا اجتبیتھا، تو نے کیوں نہیں خود ہی گاڑ کر لے آتا، قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہہ دو کہ سوائے اس کے نہیں، میں تو پیروی کر رہا ہوں اس چیز کی کہ جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، میرے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ بڑی بصیرت امروز باتیں ہیں،
سجانے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور یہ ہدایت کی باتیں ہیں، ورحمتن اور یہ بڑی ہی رحمت ہے یہ قرآن، قوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اور یاد کرو جب قرآن پڑھا جائے، یاد رکھو جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو، اس کو غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا اور خود خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ اور اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے جی کے اندر گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے، اونچی آواز کے بغیر بات کرتے ہوئے، صبح و شام، اور بے خبروں میں سے نہ ہو جانا، غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون یقیناً وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے پاس رہتے ہیں مقربین بارگاہ، لا یستکبرون عن عبادت ہی، وہ اس کی بندگی سے وہ استکبار کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تکبر ہی نہیں کرتے اس کی بندگی سے، وہ یسبحونہ اور وہ اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، وَلَہُ یسجدون اور اس کے لیے وہ سجدہ ریز رہتے ہیں، سجدے کرتے رہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔